وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اب پھر اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ مضمون سورہ انعام میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اور اگر ہم نے تو ایسا قرآن اتارا ہوتا، یعنی ہم نے تو معجزہ دیا قرآن معجزہ اسی کے لیے ہے کہ جو واقعی حق کا طالب ہے اسے اس قرآن سے پوری ہدایت مل جائے گی، اس کے دلوں کے تار کو وہ چھیڑ دے گا، اس کے اندر کی ڈورمنٹ جو اس کی کانشسنس ہے، جس کے اندر ایمانی حقائق موجود ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہو کر اس کے شعور کے اوپر آ جائیں گے. لیکن یہ کہ جو لوگ حصی معجزہ چاہتے ہیں، تو فرمایا اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن بھیجا ہوتا سیرت بہ الجبال، جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے ہیں، اور قطعت بہ الارض، یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور کلم بہ الموتیٰ، یا یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے کلام کر لیا جاتا. بل للہ الامر جمیعا، یعنی اس کے بعد محذوف کیا ہے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. اگر یہ سارے معجزے بھی ان کو دکھا دیے جاتے، یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. بل للہ الامر جمیعا، لیکن یہ کہ تمام اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. افلم ییأس الذین آمنوا، اور یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کیا یہ اہل ایمان جو ہے کیا اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے؟ کیا ان کی دل جمی نہیں ہوتی اس پر؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا. اگر تو اسی طریقے سے ہم نے جبر کرنا ہوتا لوگوں پر، تو پوری دنیا کو ہم آن واحد میں مسلمان بنا سکتے ہیں. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا، اور یہ جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتا رہے گا ما صنعوا، ان کے کرتوتوں پر، قارعۃ، کوئی صدمہ، کوئی دھڑکا لگا رہے گا. اور تحل قریبا من دارہم، یا یہ کہ ان کے قریب، ان کے گھروں کے قریب میں کوئی شے اترے گی، عذاب الہی اترے گا. حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا. یعنی یہ جو بھی ان کو خبریں سنائی جا رہی ہیں، ان کے لیے تخویف، ان کے لیے انذار کا سامان فراہم ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا.